تربیت آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی حاصل کی ہے، اور قرآن کریم کی ایک اور آیہ مقدسہ کہ آپ مصداق بھی ہیں۔ بالکل۔ جس وقت عاص بن وائل نے آپ کو طعنہ دیا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، اچھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے۔ اب جس وقت وہ کوثر عطا ہوا تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم مجھے طعنہ دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی لوگوں کا نسب باپ سے چلاتا ہے، لیکن میرا نسب بیٹی یعنی بیٹے سے چلتا ہے، اور میرا نسب بیٹی کی طرف سے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ باقی جتنے بھی نسب ہیں قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب قیامت والے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو کوثر ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ملا تھا۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوش ہوئے، اور آپ نے جا کے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے میرا نواسا دکھاؤ، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بیٹا دکھاؤ۔ تو آپ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور پھر بیٹا کہہ کے آپ کی تربیت کا انداز کیا رکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن آپ کو چسایا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 مرتبہ لعاب دہن دیا تھا، اور آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح کہ ایک ہتھیلی کے اوپر سرسوں کا دانہ ہوتا ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روزانہ کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چوسا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان ان کو چسا رہے ہیں اور وہ چوس رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ کی سخاوت کیا ہے؟ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سخاوت کیا کرتی تھی، آپ بھی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سخی کے دروازے پہ جائے اور دستے سوال دراز کرے، لیکن جو آپ کے دروازے پہ آتا تھا آپ اسے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک سائل آیا، اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے، تو آپ نے 400 درہم ادا کر دیے، اور اس کے بعد آپ رونے لگ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا حضور آپ نے اپنے دوست کی مدد تو کر دی ہے، اسے اس کی ضرورت کے مطابق درہم بھی عطا کر دیے ہیں، تو رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اپنی دوست کی ضرورت کا خود کیوں نہیں پتہ چل گیا، اسے یہ نوبت ہی کیوں پہنچی کہ وہ میرے پاس آ کے سوال کرے، میں اس سے پہلے ہی میں نے اس کو عطا کیوں نہیں کر دیا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے، راہ خدا میں خرچ کرنے لگے، مال بانٹنے لگے، جو آتا اس کو عطا کرتے چلے جاتے، اور صبح کے وقت سے یہ کام شروع ہوا، تقریباً دوپہر کے وقت تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ تو دوپہر کے وقت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں تشریف لائے، تو سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ جتنا مال اب تک لوگوں کو بانٹا ہے اور لوگوں کو دیا ہے، وہ اتنا مال امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے۔ جس وقت وہ آپ کو مال دیا، آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں سے اٹھ کے واپس آنے لگے، آپ کا جو جوتا تھا اس کی ترتیب تھوڑی سی غلط تھی، تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے آپ کے جوتے کو سیدھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جتنا مال ملا ہے وہ سارا اس نوجوان کو دے دیا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ جتنا مال تم نے صبح سے لے کے اب تک خرچ کیا ہے اتنا مال تو ہم اپنے جوتا سیدھا کرنے والے کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کی سخاوت۔